أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا مئة مرة. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صلوات. جیسا کہ کل آپ کی خدمت میں عرض کر دیا گیا تھا کہ کل جو گفتگو تھی بتمام عجلت آپ کی خدمت میں بیان کی گئی تھی، آج اسی کو مجھے کنٹینیو کرنا ہے. اور کل کی حد تک یہ بیان کیا گیا تھا کہ آج کل جو ایک سلسلہ چل اٹھا ہے کہ ہر شخص جو ٹانگ توڑنے پر آتا ہے تو وہ فقہ کی ٹانگ توڑتا ہے، چاہے وہ کسی بھی اسپیکٹ آف لائف سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی پروفیشن کا آدمی ہو، کسی بھی مزاج کا آدمی ہو. اور جبکہ بات ساری یہ ہے کہ میں نے کل بھی بیان کیا تھا، آج بھی بیان کر رہا ہوں کہ فقہ کا موضوع ایسا ہے کہ جو تمام اسپیکٹس کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے. اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے اپنے کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاشیات سے ہو، چاہے اس کا تعلق سیاسیات سے ہو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی پروفیشن سے ہو، کوئی بھی عمل اگر کرنا چاہتا ہے تو اس سلسلے میں سب سے پہلے جو چیز دیکھنی ہے، اگر وہ مومن ہے، اگر وہ خدا پر اعتقاد رکھتا ہے، اگر وہ جانتا ہے کہ میرا کوئی امام ہے، اگر وہ جانتا ہے کہ احکام خدا ہے کہ جس پر مجھے عمل کرنا ہے، تو اسے سب سے پہلے ہر عمل سے پہلے یہ چیک کرنا ہوگا کہ کیا یہ میرا عمل جائز ہے یا ناجائز. اور یہ چیز جو فلفل کرتی ہے، اس چیز کو جو بات بیان کرتی ہے کہ تمہارا یہ عمل
اس جگہ یا فلاں مقام پر جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یہ فقہ ہے، اسے شریعت کہا جاتا۔ اور پھر چونکہ موضوع فقہ افعال المکلفین ہیں، مکلف یعنی ہم سب، اور ہم سب کے جو بھی افعال ہیں ان افعال کو فوکس کرتی ہے فقہ بے اعتبار حرام و حلال، کہ اس فعل پر مکلف کے کون سا حکم صادر ہوگا۔ تو اب شیطان کہ جس طریقے سے سورہ یاسین کی آخری آیات کے اندر خداوند عالم نے متنبہ بھی فرمایا ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن، اور جب عدو مبین ہے اس کو کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، اس کو کسی قسم کا کوئی ڈھکا چھپا مسئلہ نہیں رکھنا، جب وہ اوپنلی ہمارا دشمن ہے، خدا یہ کہہ رہا ہے، تو جو بہت بڑا دشمن ہوتا ہے تو اپنے دشمن کی بہت زیادہ قیمتی چیز پر اٹیک کرتا، اور سب سے زیادہ قیمتی چیز کہ جس کے بارے میں شاید ہمیں اتنا احساس نہ ہو، جس کا احساس ہمیں مرنے کے بعد ہی ہوگا، کہ خدا سے دعا ہے کہ مرنے سے پہلے اس کا احساس ہو جائے، کہ جس کے بارے میں جب راوی نے سوال کیا ای الاعمال افضل، امام ششم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ مولا یہ بتائیے کہ کون سا عمل جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے، کون سی چیز سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا وہ چیز کہ جس کے بغیر خدا کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وہ ہے ایمان۔ تو سب سے زیادہ افضل شے وہ ہے ایمان، اور جب سب سے زیادہ افضل و قیمتی شے ایمان ہے تو عدو مبین اسی قیمتی شے پر حملہ کرے گا اور اسی قیمتی شے کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کے ختم کرنے کے مختلف انداز ہیں، حملے کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ وہ نیک لوگوں کی محبت، لفظ میں نے غلط استعمال کر دیا، وہ نیک لوگوں کے خلاف دل میں بدگمانی اور پوری کوشش کہ نفرت پیدا کر دے۔ دیکھیے یہ جو نیک لوگ ہیں کسی بھی معاشرے میں جو کار اصلاح پر لگے ہوئے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں کہ معاشرہ اچھا ہو، پنپے اور اسلام کے مطابق چلے، تو ان لوگوں کے خلاف شیطان مومنین کے دل میں نفرت ڈال دیتا ہے، بدگمانی ڈال دیتا ہے۔ یہ کام ہے شیطان، اس لیے کہ جب ان کے نزدیک انسان نہیں جائے گا تو ظاہری بات ہے نیکی کو اختیار نہیں کرے گا۔ اب چاہے وہ نوجوان لڑکا ہو جو کسی یونیورسٹی یا کالج میں یا اسکول میں پڑھ رہا ہو، اور وہ گروپ ہو کہ جو بدماش لڑکوں کا گروپ ہے، وہاں شیطان نہیں روکے گا، اس لیے کہ اس کے کارندے پہلے ہی سے موجود۔ لیکن وہ افراد، وہ نوجوان کے جو نیک ہیں، ان کے بارے میں عجیب و غریب خیالات کہ یہ بیکار لوگ ہیں، انہوں نے بہرحال ان سے دور کرے گا۔ تو ایک کام یہ بڑے لیول پر شیطان نے یہ کام کب کیا؟ جب اس نے دیکھ لیا کہ رسول خدا سے اب میں لوگوں کو دور نہیں کر سکتا، تو اب اس نے کوشش یہ کی کہ ان سے لوگوں کو دور کر دوں، کہ اگر ان سے لوگ دور ہو گئے تو چاہے رسول کا نام لیتے رہیں، چاہے اسلام کا نام لیتے رہیں، لیکن حقیقی اسلام ان کے پاس نہیں رہے گا۔ اور وہ کون؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ یہ آخری والا جملہ بہت اہم، کہ ابتدائی جملہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اہل بیت اور قرآن کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان سے متمسک رہو گے لن تضلوا بعدی ابدا، کبھی بھی میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اب شیطان نے اول مرحلے میں کوشش کی رسول خدا سے دور کرے، رسول خدا کی جانفشانیاں، اور اسلام پھیل گیا۔
مایوس ہو گیا رسول خدا سے تو پھر اس چینل کو خراب کرے، اس چینل کو بگاڑے، اس راستے کو کاٹ دے، اس کنیکشن کو ڈسکنیکٹ کر دے کہ جو حق کی جانب لے کر جاتا ہے، جو صحیح راستے کی جانب لے کر جاتا ہے، اور وہ ہیں اہل بیت۔ لہذا مختلف انداز میں اہل بیت کے خلاف سازشیں کی اور پھر اہل بیت سے دور کرنے کی کوشش کی کہ اب کوئی اسلام کا نام لے بھی، کوئی رسول کا نام لے بھی، کوئی حدیث کا نام لے بھی، لیکن جب اس کی حدیثوں میں وہ اسکیننگ نہیں بیٹھی ہوئی کہ جس کو اہل بیت علیہم السلام کہتے ہیں، تو اب بہرحال جس طریقے سے بھی ہو، جیسے بھی ہو، نام اسلام کا ہوگا، نام رسول کا ہوگا، لیکن حقیقی اسلام سے بالکل دور۔ یہ ایک انداز شیطان کا۔ اور پھر اسی طریقے سے ہمارے معاملے میں شیطان کو یہ پتا ہے کہ یہ اہل بیت سے دور ہونے والے نہیں، کتنی ہی کوشش کر لوں اہل بیت سے میں ان کو دور نہیں کر سکتا، تو ایسے کنیکشنز کو کاٹ دیا جائے جو صحیح انداز میں اہل بیت تک لے کر جانے والے۔ توجہ ہے نا آپ؟ رسول کے اعتبار سے اس نے کیا کیا کہ اہل بیت کو مخدوش کیا تاکہ حق کا راستہ جو صحیح راستہ ہے رسول تک پہنچنے کا وہ مخدوش ہو جائے۔ اور ہمارے ہاں صورتحال یہ کہ اہل بیت کو ہٹا نہیں سکتا، دلوں سے محبت ختم نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں، تم نام اہل بیت کا لینا، تم نام مذہب حقہ کا لینا، لیکن جو صحیح راہ ہے، جو صحیح راستہ ہے، رسول نے کہا تھا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، اور ادھر امام یازدوم امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام غیبت پر جانے سے پہلے فرماتے ہیں من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوہ۔ ادھر رسول نے فرمایا من کنت مولا، وہاں بھی من آیا، میں ملا نہیں رہا، ایسا نہ کیجئے گا کہ بعد میں جا کر کوئی کہہ دے دیکھیے آج مولانا صاحب نے جو ہے معصوم کو غیر معصوم سے ملا دیا، نہیں، میں انداز بتا رہا ہوں کہ جس طریقے سے رسول نے لاوارث نہیں چھوڑا، اس طریقے سے اہل بیت نے بھی لاوارث نہیں چھوڑا، کہ یہ صفتیں اگر کسی فقیہ کے اندر موجود ہوں، کیا فرمایا امام یازدوم نے؟ فللعوام، تو لازم ہے عوام کے لیے، لوگوں کے لیے کیا؟ ان یقلدو، اس فقیہ کی تقلید کریں۔ میں تقلید کا پرچار کرنے نہیں آیا، لفظ امام آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو اب شیطان کا طریقہ کیا؟ وہی انداز، وہی اسٹریٹجی۔ ٹھیک ہے نام اہل بیت زبان پر رہے گا، ٹھیک ہے محبت اہل بیت، اس میں اہل بیت، لیکن جو صحیح انداز ہے اہل بیت کے احکام کو سمجھنے کا۔ دیکھیے یا تو انسان اپنی جہالت کو دور کر لے، اتنا اپنے آپ کو قابل بنا لے کہ وہ خود سے سمجھنے لگے کہ اہل بیت کی احادیث کو میں سمجھ رہا ہوں۔ اور یاد رکھیے گا امام حشتم نے یہ فرمایا ہے کہ جس طرح خدا کی آیتوں کے ظاہر اور باطن ہوتے ہیں، ہم اہل بیت کے کلام کے بھی ظاہر اور باطن ہوتے ہیں۔ ہر کوئی ہمارے کلام کے ظاہر اور باطن سے واقف نہیں۔ اور اہم بات پوری کوشش کی ایک معتبر حدیث تک آپ پہنچ گئے، بہت جد و جہد کی، بہت کارنامہ کیا، ایک صحیح السند حدیث امام تک پہنچ گئے، لیکن یہاں پر امام 8ویں امام اسی حدیث کی کنٹینیوشن کے اندر فرماتے ہیں، ایک تو یہ کہ ہماری احادیث قرآن کی طرح ظاہر و باطن رکھتی ہیں، اور ہر کوئی اس ظاہر اور باطن سے واقف نہیں ہوتا۔ اور اب جو اہم نقطہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا، جو SMS آج کل چلتے ہیں کہ یہ روایت آ گئی۔ پہلی بات تو کوشچن یہ کہ روایت صحیح ہے یا غلط۔ سپوز کہ بڑی صحیح السند روایت لے کر آ گئے، تو امام یہاں پر کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں اور جس طرح قرآن کی بعض آیتیں قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں، ہماری بعض روایتیں بعض روایتوں کی تفسیر کرتی ہیں، تو آپ نے ایک صحیح السند روایت ڈھونڈ بھی لی،
تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اس روایت میں سے کیا کیا چیزوں کو مستثنا کیا ہے اگلے امام نے؟ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو یا تو خود بن جائیے ایسے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، راہیں کھلی ہیں۔ کسی نے وہ جو بات مشہور ہے کہ صاحب بننے نہیں دیا جاتا، نہیں، سب کو بننے دیا جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ بنیے، کوشش کیجئے، اتنی صلاحیت اپنے اندر پیدا کیجئے، زبردستی نہ بن جائیے گا کہ وہاں کچھ نہیں بنے اور یہاں پہ آیت اللہ بنے پھر رہے ہیں۔ زبردستی نہیں، واقعاً مجتہد۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک پانی ہے جسے کہا جاتا ہے آب قلیل، اور ایک پانی ہے جسے کہا جاتا ہے آب کر۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ چھوٹے چھوٹے بچے تو دینیات کلاس پڑھتے ہیں، لیکن میں مثال سمجھانا چاہتا ہوں، اس مثال کے ذریعے سے ایک مطلب کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو ایک آب قلیل ہوتا ہے، ایک آب کر ہوتا ہے۔ پریکٹیکل فرق صرف ان دونوں کے اندر یہ ہے کہ آب قلیل سوئی کی نوک کے برابر بھی اگر نجاست اس میں چلی جائے، سوئی کی نوک پر خون لگا ہوا ہے، وہ گلاس میں ٹچ ہو گئی، پورا پانی نجس۔ وہ جگ میں ٹچ ہو گئی، پورا پانی نجس۔ وہ دیگچے میں ٹچ ہو گئی، پورا پانی نجس۔ 384 لیٹر سے اگر کم صورتحال ہے، وہ تفصیل اپنی جگہ پر۔ خلاصہ تو قلیل پانی وہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی نجاست سے ٹچ ہوا نجس۔ لیکن کر پانی کیا ہے؟ کر پانی کو معتصم بھی کہتے ہیں۔ معتصم جو اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اس لیے بچا لیتا ہے کہ اگر اس میں ذرہ برابر نجاست گری یا ٹپکی، وہ نجس نہیں ہوگا، برخلاف قلیل۔ اتنی نجاست گرے کہ اس کا رنگ متغیر ہو جائے تب کر نجس ہوتا ہے۔ تو ایک اور صورتحال یہ ہے کہ اگر آب قلیل کر سے متصل ہو جائے، سنیے گا، قلیل سوئی کی نوک کے برابر نجاست نجس، کر جب تک اتنی نجاست نہ گر جائے کہ چینجز آ جائیں 3 قسم کی، ان تینوں میں سے کوئی ایک چینج، وہ نجس نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ قلیل کر سے متصل ہو جائے تو اس کے اندر وہی کوالٹیز آ جائیں گی، یعنی اب جب تک یہ بھی متغیر نہیں ہوگا تو یا تو آب کر بن جائیے، اور اگر آب کر نہیں بن سکتے تو تقلید کے ذریعے سے کر سے متصل ہو جائیں۔ ایک درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ یہ تقلید کیا ہے؟ کر کا، میں تو مثال غلط دے دی، قلیل کا کر نہیں، سمندر سے آب جاری سے متصل ہو جانا۔ اور اس اعتبار سے کہ روز محشر پھر آپ جواب دہ نہیں ہیں، ہاں اس بات کے جواب دہ ضرور ہوں گے کہ آپ نے جو تقلید کی ہے، بھائی ان کی تصویر بڑی اچھی تھی، بڑی پر نور تھی، کیا خوبصورت داڑھی ہے، کیا نورانی چہرہ ہے۔ نو، یہ کرائیٹیریا نہیں ہے تقلید کا۔ سب لوگ کر رہے تھے تو ہم نے بھی کر دی، نو۔ تھرو پراپر چینل اگر آپ نے کر لی تقلید، قیامت کے دن آپ کا ایک جواب ہوگا، آپ کی ایک دلیل ہوگی، کیوں اس طرح نماز پڑھی؟ سفر میں جا رہے تھے، قصر کیوں پڑھی؟ تمام کا وقت تھا۔ اس طرح وضو کیوں کیا؟ فلاں کام ہے، یہ سب چیزیں پوچھی جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ دقیق عمل، دقیق سوالات ہوں گے۔ آپ کا ہر سوال کا جواب ایک ہوگا، آپ کے جواب میں صرف ایک دلیل چلے گی، میں اس لیے ایسے کر رہا ہوں کہ وہ جو کھڑے ہیں نا آیت اللہ، انہوں نے ایسا کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے، اس بات کو میں نے اس لیے مانا ہے کہ وہ اہل بیت کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ فقہا تو بہت سے گزرے ہیں تاریخ میں، مجتہدین تو بڑے بڑے گزرے ہیں، لیکن چونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جو اہل بیت نے حکم دیا ہے ہم اس حکم تک لے کر جا رہے ہیں، میں جاہل آدمی تھا، میں نے ان کی بات مانی، اب اگر کوئی غلطی ہے تو جا کے ان سے سوال کیا جائے، اور پھر جب ان کی باری آئے گی بتاؤ
کیوں حکم دیا؟ اب وہ بتائیں گے اس لیے دیا، اس لیے دیا، روایتیں بتائیں گے، دلیلیں بتائیں گے. تو اب وہ کیا کریں گے؟ ہر مسئلے کے بارے میں، بھئی ساتھ ہیں نا آپ لوگ کے نہیں؟ مراجع اور مجتہدین روز محشر کیا کریں گے؟ ہر مسئلے کی دلیل ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. یا اللہ یہ مسئلہ تھا، یہ روایت تھی، میں نے اس لیے یہ سمجھا، کوئی لالچ نہیں تھی، مجھے کوئی ذاتی خواہش نہیں تھی. تو جو ہر مسئلے کی الگ الگ دلیل دے روز محشر، یہ ذمہ داری ہے مجتہد کی، اور ہم ایک دلیل دے کے آگے بڑھ جا رہے ہیں. تو بتائیے مجتہد بننا چاہتے ہیں یا تقلید پر رہ کر گزارا کرنا چاہتے ہیں؟ درود پڑھتے محمد و آل محمد پر. تو اب یہ کام شیطان کا ہے ایمان کے اعتبار سے کہ حقیقی منبع سے دور رکھ دو. حقیقی جو مینار نور ہے، مینار حق سے اسی سے دور کر دو. اسی لیے رسول کی یہ حدیث ہمارے سامنے آتی، سیاتی زمان علی امتی یفرون عن العلماء کما یفر الغنم عن الذئب. کیا فرمایا رسول؟ سیاتی زمان علی امتی، ان قریب میری امت پر ایک دور آنے والا ہے، یفرون عن العلماء، کہ لوگ علماء سے اس طرح فرار اختیار کریں گے، کما یفر الغنم عن الذئب، کہ جس طریقے سے بھیڑ بھیڑیے کو دیکھ کر فرار کرتی. وَإِذَا يَكُونُ كَذَلِكَ، اور جب ایسا ہو جائے گا، فَتُرْفَعُ الْبَرَكَةُ عَنْ أَمْوَالِهِمْ، تو خدا ان کے اموال میں سے برکت کو نکال دے گا. وَسُلِّطَ عَلَيْهِمْ حُكَّامُ الْجَوْرِ، اور ان کے اوپر جو ظالم اور جابر ترین افراد ہیں ان کو حاکم کر دیا جائے گا، مسلط کر دیا جائے گا. اور یہ میرا موضوع اب، وَيَخْرُجُونَ عَنِ الدُّنْيَا بِلَا ایمان، اور یہ لوگ دنیا سے جائیں گے اس عالم میں، اس حالت میں کہ ان کے دل میں ایمان باقی نہیں ہوگا. یاد رکھیے اس بات کو میں کلیئر کر دوں کہ یہاں پر جو فرمایا ہے کہ لوگ فرار کریں گے علماء سے، یہاں پر میں عام علماء کی بات نہیں کر رہا. جو مستفید روایت ہے، جو مزاج روایت ہے، اس کے اعتبار سے کسی ایک مرجع کی بھی بات نہیں کر رہا، XYZ، بلکہ میں بات کر رہا ہوں منصب مرجعیت کی. منصب مرجعیت، کہ لوگ منصب مرجعیت سے اس طرح دور بھاگیں گے. کیوں بھاگیں گے دور؟ وہی کام جو اہل بیت کے خلاف کیا. اب یہ زیادہ میں کمپیریزن کرنا نہیں چاہتا، وقت نہیں ہے میرے پاس، لیکن بس صرف اتنا، مختلف عنوانات کے ذریعے سے کبھی یہ کہا گیا ہم خمس دیتے ہیں. اب یہ چبھتی ہوئی باتیں ہیں بھائی، میں جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کی پیشانی پر بل پڑ جائیں گے کہ ملا آج بیٹھ کے اپنی بات کر رہا ہے کہ ہم ان کو خمس دیتے ہیں، اور خمس نہ معلوم ان کے وکیل کہاں کہاں خرچ کر دیتے ہیں. ہم نے خود دیکھا، پہلے ان کے پاس پھٹ پٹی تھی اور اب بہترین گاڑی میں بیٹھ کے جاتے ہیں. کون سا پیسہ ہے؟ یہ خمس کا پیسہ ہے جو استعمال ہو رہا ہے. 11ویں امام کے زمانے میں بعض وکلاء کے بارے میں امام کو خط لکھا گیا، مولا یہ آپ کے کچھ وکیل جو ہیں نا، ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ آپ کے خمس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں اور اپنی زندگی کو پرتعیش کر رہے ہیں. امام کا جواب سختی کے ساتھ، خبردار، یہ ہمارا اور ان کا معاملہ ہے، ہمارے معاملات میں دخل مت دو. 8ویں امام کے بعد خمس، یعنی 8ویں امام سے پہلے 7ویں امام کے بعد خمس اتنا زیادہ جمع ہو گیا تھا
کہ وکلا نے خمس کی لالچ کی بنیاد پر یہ مشہور کر دیا کہ 7ویں امام کی شہادت نہیں ہوئی ہے، وہ غائب ہو گئے ہیں، اور وہ جو امام 12 ہیں یہی 7ویں امام، اور خمس ہم نے انہی کو دینا، لہذا ہم توقف کریں گے، اب جو 8ویں امامت کی ادعا کر رہا ہے اس کو ہم امام نہیں مانیں گے، 8ویں امام کی امامت کا انکار کر دیا۔ اسے کہا جاتا ہے، چونکہ انہوں نے توقف کیا، انہیں کہا جاتا ہے واقفیہ۔ امام نے 8ویں امام نے اس شخص کو کہ جب توبہ کر کے آیا، غالباً بطائنی، تو امام نے اس سے کہا کہ اگر تجھے پیسوں کی ضرورت تھی تو مجھ سے لے لیتا، میں تجھے پیسہ دے دیتا، یہ تو نے نیا فرقہ کیوں بنایا؟ یعنی اتنا شدید دکھ ہے امام کو۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، اتنا بڑا کرپشن ہوا وکالت کے سسٹم میں، ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا کرپشن ہوا ہے کہ مالی اعتبار سے بھی خردبرد کی گئی، عقیدے کے اعتبار سے بھی ہاتھ لگایا گیا، اتنا بڑا کرپشن ہو گیا، لیکن کیا 8ویں امام نے نظام وکالت کو ختم کر دیا؟ یہی تو بات ہے، نظام کو امام نے باقی رکھا، سسٹم کو امام نے باقی رکھا۔ تو بس یاد رکھیے، یہ باتیں ہوتی ہی اس وقت ہیں کہ جب ہمیں معلومات نہیں ہوتی ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ بعد میں ہو سکتا ہے آج بہت لوگ گریبان پکڑنے کے لیے آئیں، حاضر ہو۔ مشکل یہی ہے کہ مولا کی وہ روایت جو بار بار ذہنوں میں آتی ہے، وقت میرے پاس کم ہے، کسر ظہری رجلان، 2 آدمیوں نے میری کمر کو توڑ دیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ فاتح خیبر، عمرو بن عبدود، جس کے سامنے ٹھہر نہیں سکا۔ کسر ظہری رجلان، 2 لوگوں نے میری کمر کو توڑ دیا۔ عالم متحتک، وہ عالم کے جو متحتک ہو، فاجر نہیں کہا، فاجر اس سے بڑھ کر ہے۔ متحتک کون؟ کہ جو اپنی عزت کو خراب کر دے، جو اپنی عزت اور وقار کا لحاظ نہ رکھے، اسے کہا جاتا ہے متحتک۔ عالم متحتک، اور پھر وجاہل متنسک، اور وہ جاہل جو بہت زیادہ عمل کرنے والا ہو، بڑی داڑھی رکھنے والا ہے، بڑی نمازیں پڑھنے والا ہے، بڑا خمس رکھنے والا ہے، سب کچھ کر رہا ہے لیکن علم کو نہیں بڑھا رہا۔ امام فرماتے ہیں ان 2 آدمیوں نے میری کمر کو توڑ دیا، اور پھر وجہ بتائی کمر کو کیوں توڑا۔ فرمایا وہ جو عالم متحتک ہے اپنے ان اعمال کی وجہ سے لوگوں کو علم سے دور کرتا ہے، اور وہ جو جاہل ہے اپنی اس کثرت عبادت کی وجہ سے لوگوں کو جہل کے قریب لے کر آتا ہے۔ تو سوچئے کہ جب علم سے دور کیا جا رہا ہو، جہل کے قریب لایا جا رہا ہو، تو مولا فرماتے کسر ظہری۔ اور سنیے مولا کیا فرماتے ہیں، العامل بالجہل، سنیے گا پلیز، العامل بالجہل کالسائری علی غیر طریق، جو آدمی جہالت کے ساتھ عمل کرتا اور بہت زیادہ عمل کرتا، اس آدمی کی طرح ہے کالسائری علی غیر طریق، جو اپنے راستے پر جہاں چلنا چاہیے تھا اس راستے پر نہ چلنے والے کی طرح۔ مثال دوں گا میں، فلا یزید جہدہ الا بعدا عن حاجتہ، تو اس کی کوشش کرنا، اس کا آگے بڑھنا، اس کا عمل کرنا، سوائے اس کو اس کی منزل سے دور کرنے کے کچھ اور نہیں کرتا۔ آپ کھڑے ہیں نمائش پر، بھائی مجھے صدر جانا ہے، کون سی نمبر کی ویگن جائے گی؟ معلومات حاصل کر لی، بتا دیا صاحب اس نمبر کی ویگن جائے گی۔ کہاں سے جائے گی؟ وہ نمائش پہ آپ کھڑے ہو جائیں، صدر جانا ہے آپ کو۔ تو آپ نے اتنی معلومات تو حاصل کر لیں، لیکن کھڑے ہو گئے
نمائش کی روڈ کے اس طرف کہ جہاں سے صدر کی بسیں اور ویگنیں آ رہی ہیں. تو اب آپ کہاں کھڑے ہو گئے؟ جہاں سے صدر کی ویگنیں آ رہی ہیں. نمبر وہی ہے، ویگن صحیح ہے، لیکن اب جو آپ سوار ہوئے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں صدر کی طرف جا رہا ہوں. جتنی تیز یہ ویگن چل رہی ہے اتنا تیز آپ صدر سے دور ہو رہے ہیں. امام فرماتے ہیں جو جاہل ہوگا، یعنی اپنی سمت کو درست کرو، اپنی جہت کو درست کرو. اگر تمہاری جہت غلط ہے تو تم سمجھو گے کہ میں اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں، سمجھ لو کہ تم اور بھی دور جا رہے ہو. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص جس کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ صاحب یہ بڑی اچھی اور نیک باتیں کرتا ہے، اور لوگ جاتے تھے اس کے حلقہ درس میں جا کر بیٹھتے تھے، بھئی اللہ رسول کی باتیں سننی ہیں، نیک باتیں سننی ہیں. ایک مجمع ہوتا تھا، وہ لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کے اچھی باتیں کرتا تھا. اور اس کے بعد لیکن مسئلہ صرف یہ تھا کہ اچھی باتیں تو کرتا تھا، علم نہیں تھا. امام نے سنا، جب بہت چرچا ہو گیا امام گئے کہ دیکھیں تو صحیح ہے شخص ہے کون. اور اس کے بعد جب امام گئے تو ایک مرتبہ دیکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور باتیں کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ چلا. امام بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے، یہاں تک کہ ایک جگہ پر پہنچا. ایک نانوائی سے، روٹی والے سے کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگا کہ جیسے اس کا کوئی بہت اچھا دوست ہے. باتوں میں مصروف ہے کہ ایک مرتبہ وہ نانوائی جو ہے ایک لمحے کے لیے ذرا ادھر مصروف ہو جاتا ہے، وہ ادھر دیکھتا ہے، ادھر اس نے جلدی سے روٹی جو ہے نکالی اور جیب میں ڈال دی اور خدا حافظ کہا اور اس کے بعد چلا گیا. کچھ دور آگے گیا، ایک ٹھیلے والا کھڑا تھا کہ جس کے پاس کچھ پھل وغیرہ تھے، اس سے بھی باتیں. اور اس کے بعد جب وہ ادھر دیکھتا ہے تو ایک مرتبہ یہاں بھی جلدی سے ہاتھ بڑھایا اور جیب کے اندر جو ہے وہ پھل ڈال لیے. اب وہ 2 پھل اور 2 نان لے کے چلا. کچھ فقیر اور فقراء بیٹھے ہوئے تھے، ان فقیروں کو اس نے وہ نان بھی دیے اور وہ 2 پھل بھی دیے. اب جب وہ واپس آ رہا تھا، امام نے اس کو بلایا، ذرا ادھر آنا، بات سننا. جی فرمائیے. کہ تم نے یہ کیا عمل کیا؟ کہ کون سے عمل کی بات کر رہے ہیں؟ کہ تم نے 2 روٹیاں چرائیں، اس لیے کہ حسن زن کی بھی بات نہیں ہے نا بھائی، اور تم نے یہ 2 پھل چرائے اور پھر جا کے تم نے یہ فقیروں کو دے دیے. کہا آپ کون ہیں؟ امام نے تعارف کہا، اچھا آپ فرزند رسول ہیں، آپ کو اتنا سا بھی حساب نہیں پتا؟ کہ کون سا حساب؟ کہ دیکھیے قرآن میں خداوند عالم نے یہ فرمایا ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، کہ جو ایک نیکی کرے گا ہم اس کو 10 اس جیسی نیکیوں کے برابر دے دیں گے. ہاں ہے قرآن کی آیت. تو فرزند رسول میں نے 2 روٹیاں چرائیں اور 2 پھل چرائے، اس لیے کہ آیت کے آگے ہے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جس نے کوئی گناہ کیا فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهُ، تو اس کو جتنا اس نے گناہ کیا اتنا ہی دیا جائے گا، اتنا ہی عذاب ہوگا. کہ دیکھیے فرزند رسول میں نے یہ چرائے ضرور تھے، تو 2 نان چرائے، 2 پھل چرائے، 4 گناہ میں نے کیے، لیکن جب میں نے فقیروں کو جا کر صدقہ کر دیا تو 1 پھل کو خیرات کا ثواب کتنا ہو گیا؟ 10 اور 40 اور 4 کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے 40 نیکیاں کما لی. اور وہ جو 4 گناہ تھے وہ تو 4 ہی تھے نا، ان 4 کو ان 40 میں سے نکالے، 36 نیکیاں بغیر کسی زحمت کے میرے نامہ اعمال کے اندر آ گئی. اور جس طریقے سے آج کل بعض لوگ جو ہے اسٹاک ایکسچینج کا حساب کتاب کرتے ہیں، 36 نیکیاں تو میرے نامہ اعمال میں مفت کی آ گئیں. امام نے فرمایا اب ذرا مجھ سے حساب سننا، تم 36 نیکیوں کی بات کرتے ہو، خداوند عالم کا یہ قول تم نے نہیں سنا،
انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا نیکیوں کو صرف ان سے قبول کرتا ہے جو متقی ہو۔ اتنا بتاؤ، جب تم نے نان اور پھل چرائے تھے تمہارا تقویٰ تو اسی وقت ختم ہو گیا تھا، تو 36 نیکیاں تو دور کی بات، تم نے 4 بڑے گناہ الگ کیے چوری کے، اور چوری ہوا غصبی مال اس میں تصرف کیا، یہ 4 گناہ الگ کیے، تو 8 بڑے گناہ کبیرہ بغیر کسی زحمت کے تمہاری جھولی میں آ گئے۔ اب اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اور امام یہ کہتے ہوئے چلے گئے، یاد رکھو اس طرح سے اپنی پسند سے قرآن کی تفسیر کر دینا ہی خود کو بھی ہلاکت و گمراہی کا سبب بنتا ہے، اور ایک قوم کی ہلاکت و گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو اسی لیے ہر قدم پر، ہر مقام پر اہل بیت علیہم السلام نے کیوں، آخر چھٹے امام کی یہ روایت جو توضیح المسائل کے ابتدا میں یا مقدمے میں آپ نے دیکھی ہوگی کہ میں پسند کرتا ہوں میرے چاہنے والوں کے سروں پر، کون کہہ رہا ہے؟ مولا جو اتنا شفیق اور اتنا مہربان ہے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، کہ میں پسند کرتا ہوں میرے چاہنے والوں کے سروں پر اتنے تازیانے برسائے جائیں کہ وہ دین کے مسائل سمجھ لیں۔ اور اس جیسی بہت ساری باتیں ہیں کہ جن کو بس بیان کرنا تھا۔ کل کچھ باتیں مزید، اس لیے کہ اب آخری تقریریں تقریباً ہماری آ گئی ہیں، لہٰذا اس کو آج ہی کی حد تک میں محدود رکھوں گا۔ تو جہالت ایمان کے لیے خطرہ، تو ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی جہالت کو دور کرے، انسان یہ سمجھے کہ خداوند عالم کا حکم کیا ہے۔ اور جہالت کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے، ایک سب سے بیسٹ طریقہ کہ خود مجتہد بن جائے، دوسرا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ وہ متصل بکر ہو جائے، اور متصل بکر ہو جائے تو پھر متصل رہے، یعنی دیکھتا رہے کہ کیا مسئلے ہیں، کیا حرام ہے اور کیا حلال۔ اس لیے کہ بعض اوقات جہالت کا ایک انداز یہ بھی ہوتا کہ انسان لوگوں کو دیکھ کر ویسا عمل کرے، لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے، یہ بھی جہالت کی ایک روش۔ اس لیے کہ اگر یہ روش چلتی رہے تو بعض اوقات اتنی بڑی غلطی ہو جاتی کہ پھر رسول خدا گریبان تھام لیتے ہیں۔ ابن شہر آشوب بیان کرتے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کو میں جانتا تھا، کوفے کے اندر موجود، اس کی دونوں آنکھیں اندھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہاری آنکھیں تو بالکل صحیح تھیں، یہ کیا ہوا، تم اندھے کیسے ہو گئے؟ اب ذرا اس کی بکتا سنیے گا۔ یہ کہتا ہے کربلا کے واقعے سے کچھ دیر قبل میرے 9 دوست تھے، وہ میرے پاس آئے، میری ان کے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم کربلا کی جانب جا رہے ہیں، اگر تم نے ہمارے ساتھ چلنا ہے تو تم بھی چلو۔ اب میں نے کہا چلو یہ دوست جا رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ چلا جاؤ۔ نوجوان متوجہ ہو جائے ہمیشہ کیسے دوست اپنانے ہیں اور کس طرح سے جانا ہے۔ دوست جا رہے ہیں، چلو گیدرنگ ہے دوستوں کی، دوستوں کے ساتھ چلے جائیں گے۔ وہ کہتا ہے میں ان کے ساتھ گیا، اور پھر میں نے کربلا کا پورا واقعہ دیکھا۔ امام حسین علیہ السلام نے راستے میں ایک شخص سے کہا تھا کہ آؤ ہم کربلا کی جانب جا رہے ہیں، ہمارا ساتھ دو۔ تو اس نے کہا تھا مولا، بہانے بنائے تھے، اور اس نے کہا تھا میں نے گھوڑا رکھا ہوا ہے آپ کے لیے بڑا اچھا، یہ آپ گھوڑا لے لیجئے تحفے کے طور پر۔ امام نے فرمایا ہمیں تمہارے گھوڑے کی احتیاج نہیں ہے۔ اور پھر ایک جملہ امام نے فرمایا تھا، کتنا کریم ہے میرا مولا، خدا کی قسم۔ امام نے فرمایا تھا دیکھو بس اتنا یاد رکھو، جس وقت یہ کربلا کا واقعہ ہو اور جس وقت ہمیں قتل کیا جا رہا ہو تو اتنے دور چلے جانا کہ تمہاری نگاہ ہم پہ نہ پڑے، اس لیے کہ جس نے بھی مجھے اس حال میں دیکھا اور میری مدد کے لیے کوشش نہیں کی تو خدا اسے منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ کس کو کہہ رہے ہیں مولا؟ وہ جو مدد سے انکار کر رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں نے کربلا کا ماجرا دیکھا،
اب اس نے کیا دیکھا میں کیا بتاؤں. اور کہتا ہے کہ اس کے بعد جب غنائم تقسیم ہو گئے، اللہ اکبر، آپ کیسے سن رہے ہیں؟ جب غنائم تقسیم ہو گئے، مرتبہ میں بھی واپس آ گیا، رات کو گھر میں آ کر آرام کیا، کھانا کھایا. آپ مصائب اگر سن لیں تو کھانا کھانے کا دل نہیں چاہتا. کربلا کا واقعہ دیکھ کر آ رہا ہے، کہہ رہا ہے گھر آ کے میں نے کھانا کھایا، نماز پڑھی اور سو گیا. حسین کو اس حالت میں دیکھنے والا شخص کہتا ہے کہ جب میں سویا تو میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے جو آیا ہے اور کہتا ہے کہ چلو، رسول خدا نے بلایا. کہا مجھے رسول خدا سے کیا کام ہے؟ اس نے میرا گریبان پکڑا، کہا چلو میرے ساتھ، گھسیٹتا ہوا لے کے چلا. میں نے دیکھا ایک صحرا، اور صحرا میں درمیان میں رسول خدا بیٹھے ہیں اور وہ میرے 9 دوست گھٹنوں کے بل رسول کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور رسول کی پشت پر ایک فرشتہ جو ہے وہ آگ کا اسلحہ لے کے کھڑا. رسول اشارہ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ فرشتہ آگ کا اسلحہ ایک ایک آدمی کے لگاتا ہے. خدا کی قسم میں نے دیکھا ایک میرے دوست کے لگایا وہ اسلحہ، وہ آگ میں جلا سر سے پاؤں تک، اور اتنا چلایا لیکن آگ بجھی، دوبارہ سے صحیح ہو گیا، پھر اسے جلایا. اور اسی طرح میرے دوسرے دوستوں کے ساتھ یہ جو میں نے حالت دیکھی. ایک مرتبہ گھٹنوں کے بل چلتا ہوا رسول کی خدمت میں پہنچا. میں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. رسول خدا نے منہ کو پھیر لیا اور پھر جلال کے عالم میں کہا اتنا بتا میرے حسین نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ تو نے میرے حسین کی حرمت کو پامال کر دیا. جواب سنیے گا. کہتا ہے یا رسول اللہ، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، نہ میں نے کربلا میں نیزے کو اٹھایا، نہ میں نے کربلا میں تلوار کو چلایا، نہ میں نے کربلا میں تیر کو چلایا. خدا کی قسم نہ نیزے کو چلایا نہ تلوار کو چلایا. انہوں نے سب کچھ کیا، میں نے کچھ نہیں کیا. رسول کا جواب سنیے. رسول نے کہا مگر تو نے یزید کے لشکر کی تعداد میں اضافہ تو کیا. یزید کے لشکر کی تعداد میں اضافہ کر دینا یہ کم جرم نہیں ہے. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ رسول کے سامنے ایک تشت پڑا تھا جس میں خون حسین موجود تھا. رسول نے فرشتے سے کہا اس کو پکڑو. فرشتے نے مجھے ہلنے نہیں دیا. ایک مرتبہ سلائی ڈبوئی، رسول نے وہ سلائی میری آنکھوں میں لگائی اور اس کے بعد سے میں اندھا ہو گیا. عجیب بات ہے خدا کی قسم، ایک جملہ کہہ کے چلوں کہ حسین کا خون بھی عجیب تاثیر رکھتا ہے. ہر خون خشک ہو جاتا ہے لیکن روایات میں ملتا ہے وہ کبوتر جو حسین کی شہادت کے بعد خون میں غلطہ ہوتا ہے، تو خون میں غلطہ ہونے کے بعد ارے کبوتر جب پرواز کرتا ہے اگر خون لگا بھی ہو تو خشک ہو جاتا ہے. لیکن حسین کے خون کی تازگی یہ ہے کہ جا کے درخت پہ بیٹھتا ہے، خون ٹپکتا ہے. یہودی کی بیٹی جو اندھی ہے، شفا طلب کر رہی ہے، اس کی آنکھوں میں ٹپکتا ہے، اس کو بینائی عطا ہو جاتی ہے. حسین کا خون عجیب تاثیر رکھتا ہے، تازہ بھی رہتا ہے. پتھر پہ رکھا جائے تو پتھر سے خون جاری ہو جاتا ہے. لیکن حسین کے خون کی عجیب تاثیر یہ بھی ہے کہ اگر ابن زیاد کی ران پہ ٹپک جائے تو وہی خون جو شفا دینے والا ہے ایک مرتبہ ایسا زخم بنا دیتا ہے کہ ابن زیاد بھی مرتا مر گیا، وہ زخم ٹھیک نہ ہو سکا. ایسی تاثیر ہے دشمنوں کے لیے. یہی خون حسین جو شفا دینے والا ہے اس ظالم کی آنکھوں میں لگایا جائے تو اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. بس یہاں پر رک کر میں ایک جملہ کہوں گا، یا رسول اللہ، ارے آپ اس کو برداشت نہیں کر پا رہے جس نے کوئی نیزہ نہیں مارا، جس نے کوئی تیر نہیں چلایا، جس نے کوئی خنجر نہیں چلایا. میرا سلام ہو جناب زینب پر. ارے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تلہ زینبیہ سے ایک مرتبہ شمر خنجر چلا رہا ہے. بھائی کے گلے پر خنجر چلانے والے شمر کو دیکھا بھی ہے. اور اب کوفہ سے شام ہو، شام سے دربار ہو، ہر قدم پر حسین کا قاتل زینب کے ساتھ ساتھ. ذرا سوچئے تو صحیح، رسول برداشت نہ کر پائے اور زینب کیسے برداشت.
ألا ولعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون يا رب الحسين بحق الحسين ارزقنا معرفة الحسين وزيارة الحسين وشفاعة الحسين واشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم عليهم السلام الہی بحق زہرا وأبیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا۔ پروردگارہ ہمارے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خداوندہ اس پرآشوب دور میں جو مومنین یہاں پر موجود ہیں اور جو مومنین دنیا میں جہاں جہاں موجود ہیں، خصوصاً راولپنڈی کے مومنین، خصوصاً عراق کے مومنین، پروردگارہ ان سب کی جانوں کی، ان سب کے مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ خداوندہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والے پاکستان کے دشمنوں کو نابود فرما، عزاداروں عزاداریوں کی حفاظت فرما، خصوصاً پروردگارہ تجھے حسین کا واسطہ، سکینہ کا واسطہ، اسیران کربلا کا واسطہ، پروردگارہ اربعین اور چہلم کے اس جلوس کی حفاظت فرما۔ اربعین میں خداوندہ بحق محمد و آل محمد عراق کے اندر جو مومنین ظاہرین موجود ہیں ان کی حفاظت فرما، خطبات عالیہ کی حفاظت فرما، حرم زینب کی حفاظت فرما، حرم سکینہ کی حفاظت فرما۔ خداوندہ جو عزاداری کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، خداوندہ ان کو نابود فرما۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آپ مومنین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اپنے مرحومین، میرے مرحومین شہدائے ملت جعفریہ اور خصوصاً بندہ خدا کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم حاجی فدا حسین بھوجانی، مرحومہ شیرین بائی ولی محمد پنجوانی، مرحوم محمد علی وکیل، مرحومہ صغرا بائی بنت غلام حسین، شہید مدبر رضا بھوجانی، کل مرحومین و مرحومات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وصل اللهم على محمد وآله الأطهار۔ ماتم حسین۔